نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آدھی رات گزرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم آج اس محفل میلاد پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے اللہ اسے بھی قبول فرمائے. تو عزیزان گرامی، گفت و شنید کا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے ہم سبوں کا کنیکشن مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑنے کے لیے درود پاک پڑھیں بابا زبان اللہم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے ایک یا دو شعر سے اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت اور انشاءاللہ تقریر پر ہوگی. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے. یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے. یہاں کی ہر چیز مجھے فانی سی لگتی ہے. یہاں کی ہر چیز مجھے فانی سی لگتی ہے. اور جب بھی میں کرتا ہوں خوف خدا، جب بھی میں کرتا ہوں خوف خدا، تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے. تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے. عزیزان گرامی، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں، کسی نیتی کا اختلاف نہیں. دنیا میں جتنے آئے ہیں سب کو جانا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اور نہ ہی اس میں اختلاف ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ رہ جائے گی. ابھی سائنس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ سال کے بعد اس زمین میں زلزلات زیادہ آئیں گے، سورج کی تپش زیادہ ہو جائے گی، زمین کے اندر جو آگ ہے وہ اپنے سینے کو چیرتے پھاڑتے ہوئے دنیا پر پھیلتے ہوئے دنیا کو نیست و نابود کر دے گی. ہمیں الگ الگ طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور ابھی ہماری جوانی ہے. تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. عزیزان گرامی، فانی یعنی فنا ہونے والی چیز.
جو چیز نہیں رہتی اسے ہم فنا ہونے والی چیز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، چاہے انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو۔ ہم جسے انتقال کہتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں کہ وہ بھی انسان فنا ہو رہا ہے۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تو ہمیں کبھی کسی جگہ پر جانے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم اگر تھانہ جائیں تو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پولیس جانتا ہے کہ میں چور ہوں۔ ہمیں پیر کے پاس جانے سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پیر جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ ہمیں اپنے سے بڑوں کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرے افعال کیا ہے، میرے ایکٹیویٹیز کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، نڈر ہو کر تب جاتا ہے جب اس کے نامہ اعمال یا اس کے افعال صاف و فریش ہو، یا پھر کسی بڑے انسان سے ملے تو اس کے اعمال سے وہ واقف نہ ہو، تب ہم ملنے پر ہچکچاتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں، بلکہ مل جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اسے کیا پتا ہوگا، یہ تو فلاں جگہ سے ابھی آ رہا ہے، میں اپنے گاؤں پر کتنے سارے کاموں کو میں نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے اس انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دوسرے گاؤں پر جائیں تو آپ کو ڈر اس لیے ہے کہ اللہ اکبر میں نے اس گاؤں والے شخص سے اپنے گاؤں پر آنے کی وجہ سے میں نے لڑائی کی تھی۔ اللہ اکبر، اگر آج میں اس کے گاؤں جاؤں تو اللہ نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے، مجھے مار بیٹھے، مجھے پیٹ بیٹھے۔ ڈر کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے گاؤں پر جب وہ آیا تھا آپ نے اسے عزت نہیں بخشی تھی۔ اللہ اکبر، آپ اس کے گھر سے، آپ اس کے گاؤں سے جانے سے گزر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس کے گاؤں پر اس کی پوری ٹیم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا وہاں پر اپنے گاؤں پر وہ طاقتور ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس جب طاقتیں تھی ہم نے اپنے گاؤں پر اس سے پیٹا، اسے ذلیل کیا۔ اللہ، آج ہم اگر اس کے گاؤں پر جا رہے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمارے دل پر خوف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم جائیں کہ ہمیں پیٹ نہ دے، ہم جائیں کہ ہماری ذلیل، کہ ہمیں وہ ذلیل نہ کر دے۔ اللہ اکبر، ہم اپنے ساتھ کسی کو لیتے بھی نہیں ہیں تو کہیں ہمارے ذلیل و رسوائی کو دیکھ نہ لے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ تم نے اس کی ذلیل کی تھی، آج تو ڈر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تو ایک گاؤں پر جانے سے ڈرتا ہے، مجھے بات بتا، ایک انسان کو تم نے تکلیف پہنچائی تو اس کے گاؤں جانے سے ڈرتا ہے۔ ایک دیش پر ایک دیش کو تم نے چیلنج کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس دیش پر جانے سے تو ڈرتا ہے، اس دیش کے پولیس سے تو ڈرتا ہے۔ مجھے بات بتا تو صحیح، اس رب کریم کے زمین کے اوپر تم نے اتنی خطائیں کی، قبر پر جانے سے تو کیوں نہیں ڈرتا؟ وجہ کیا ہے کہ آج تجھے قبر پر جانے سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ فقط وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے دل سے اللہ کے خوف کو نکال دیا ہے، تم نے اپنے دل سے اللہ کی وحدانیت کے تصدیق کو تم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وجہ کیا ہے کہ آج تم گناہ کر رہے ہو، قبر پر جانے کی تمہارے پاس تیاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے، تم مرنے والے ہو، مگر اللہ اکبر کبیرہ تم نے اپنے ہاتھوں پر موبائل لے کر گناہ کرنے شروع کر دیے۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہم پر لازمی ہے، مگر تم نے جمعے کے اڈے کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ ہمارے دل پر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بھلا بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم وہ بھول بیٹھے ہیں کہ رب کریم ہمارے ماں باپوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کون ماں باپ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اچھا ایک بات بتائیں، ہر ایک انسان کے اوپر کچھ احسانات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ احسانات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے کچھ پیسے دے دیے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، ہر ایک کے احسانات پیدا ہونے کے بعد ہے، مگر ماں باپ وہ ہے جو تجھے ایک نقطے
سے لے کر تمہارے ہاتھ پیر بننے تک، جب تک تو چل نہیں لیتا، جب تک تو کھڑا نہیں ہو جاتا، اس وقت سے لے کر تیرے نقطے سے لے کر تیرے چلنے تک وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں. اس کا احسان تجھ پر سب سے زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر تجھے تو فراموش کر بیٹھا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، تو اللہ کے خوف کو اپنے دل سے نکال بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا خوف، اللہ کے خوف یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے مرتبے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل پر بساتا ہے اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان تسنیہ. اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو میرے حضور، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک جنت کا وعدہ نہیں فرماتا، کسی بھی کام کو کرو خدا تمہیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پر وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تجھے دو جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس خوف سے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو چیزیں بڑی پسند ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راہ پر قربان کرتا ہے، وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے دربار پر خوف سے روتا ہے، اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، یہ بڑی عزیز چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بتائیں تو صحیح کہ انسان جب آنسو بہاتا ہے، خوف کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس پر کیا برساتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے گناہوں کو جھڑاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ روتا جاتا ہے، گناہیں جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو دنیا پہ یہ صلہ، دنیا پہ یہ صلہ، آخرت پہ کیا صلہ ملنے والا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ انسان کو میدان محشر پر اس کے بدعمالی کی وجہ سے، بدافعالی کی وجہ سے جہنم پر ڈالا جائے گا نا، تو فرشتے اس وقت دیکھیں گے اس کی آنکھوں کا اقبال، اس کی آنکھوں کا اقبال. یہ جو ہماری بھویں ہیں، بھویں کے نیچے جو یہ بال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھویں جو ہے یہ شاہد بن جائے گی، یہ گواہ بن جائے گی. اللہ اکبر، کس نے رویا تھا؟ اللہ، یہ بھویں، یہ بال، بھویں کے نیچے جو آنکھوں میں بال ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر وہ فریاد کرے گی اے میرے پروردگار عالم، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی میرے دربار پر روئے گا تو میں اسے جنت پر دو مقام عطا فرماؤں گا. یا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہ بندہ رویا تھا. اللہ حکم دے گا فرشتوں سنتے نہیں ہو کہ جس میں کیا آزے گواہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، جس میں کہ آزے گواہ دے رہے ہیں. دیکھو جس میں کہ ہر ایک آزے گواہ دے گے، چاہے تمہارا وہ ہاتھ ہو، چاہے تمہاری آنکھیں ہو، چاہے تمہاری زبان ہو، چاہے تمہاری پیشانی ہو، چاہے تمہارے بال ہو، ہر ایک کا تمہیں بدلہ ملے گا. وہیں پر جب باری آنکھوں پہ بسنے والے، آنکھوں کے کناروں پر جو ہمارے بالے ہیں، وہ بال جب اللہ کے دربار پر شاہد بن کر گواہی دے گی اے پروردگار یہ رویا تھا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم پر نہیں جنت پر ڈال دو، فرشتوں اسے جہنم پر نہیں جنت پر ڈال دو. عزیزان گرامی، تو یہ دیکھیں یہ پاور ہے، یہ مقام ہے، بس اتنا ہی پاور ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے گا کہ اور کوئی مقام نہیں محشر پر. تو سرکار فرماتے ہیں محشر پر ایک مرتبہ آگ بڑھے گی امتوں کی طرف. آگ کا گولا جس طرح ہوائیں چلتی ہے، سمندر کے لہروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر چھوٹی سی چڑیا وہاں پر ہو تو اس کے دبوچے پر آ جاتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے بھی بڑا بھیانک منظر ہوگا. اللہ اکبر.
آگ کے اس وقت جو ہے ہوائیں چلے گی، یعنی سمندر میں جس طرح پانی اچھلتا ہے اس طرح امتیوں کی طرف وہ آگ کے شعلے، آگ کے گولے ان کی طرف آئیں گے۔ اللہ اکبر، تمام امتی کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، حضور کی امتی بھی کھڑی ہوگی۔ حضور کی امتی کہے گی اے آگ تو رک جا، تجھے نمازوں کا واسطہ۔ آگ نہیں رکے گی۔ آگ کو کہا جائے گا رک جا، تجھے حج کا واسطہ، نہیں رکے گی۔ آگ کو کہا جائے گا آگ رک جا، آگ کسی حال پر بھی رکے گی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت وہ ندا دے گی اے ہمارے شفیع، اے ہمارے نبی، اے خدا کے طہ، مزمل، مدثر، اے ہمارے سرتاج، اے میرے مدینے والے مصطفیٰ، ہماری رہنمائی فرمائے۔ حضور اس وقت اس کے سامنے آئیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل امی ان کے ہاتھ پر ایک پیالہ دیں گے، پانی کا پیالہ ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کو اس پانی کے اندر گھسائیں گے، جو ہی اندر داخل کرنا ہوگا، چلو بھر پانی لیں گے، لینے کے بعد جہنم کی آگ کی طرف پھینک دینا ہوگا، وہ جہنم کی آگ وہیں بجھ جائے گی۔ اب حضور پوچھیں گے اے جبرائیل، یہ کون سا پانی ہے؟ جنت کے کون سے مقام سے، جنت کے کس درجات سے تو اس پانی کو لے کر آیا ہے؟ جبرائیل کہیں گے حضور یہ جنت کا پانی نہیں بلکہ آپ کی امت کے وہ آنسو ہے۔ جب وہ خواب سے رویا کرتی تھی، تو جب وہ خواب سے رویا کرتی تھی، اللہ حکم دیتا تھا کہ جا جبرائیل ان کے آنسو کو اس کٹوری میں تو سنبھالے، میں نے آنسو کو جمع کیا ہوں، اسی آنسو کی بدولت ہے کہ آج اس کے بدولت جہنم کی آگ بجھتی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان آل رسول، فیضان آل رسول، حضور سید مدثر صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان کرامی، ہمارے جو آنسو ہم کسی کے لیے بہا دیتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ بہا دیتا ہے رات بھر، فائدہ کچھ نہیں۔ آنکھیں صبح صبح اٹھنے کے بعد ماں دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ بیٹا رو کر اٹھا یا سو کر اٹھا۔ مائیں جو ہے پہچان لیتی کہ بیٹا کیا کر کے اور کیا کرنے کا اس آنکھیں کھلی ہے، لال کیوں ہے۔ اللہ اکبر، ہم کسی کے لیے آنسو بہاتے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں وہ دیکھنے نہیں آتا، مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت اللہ کے خوف سے روتی ہے نا، جبریل امی جو فرشتوں کے سردار ہے وہ کٹوری لے کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ بتائیں یہ فضیلت ہے خوف خدا سے رونے کی۔ اور یہ خوف خدا آپ کو بتاؤ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا درجات کو بلند فرماتا ہے اور کتنے کو کیسی کیسی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اکثر واقعات کو بتایا کرتے تھے اور کہتے ہیں اس پر عبرت ہے تمہارے لیے۔ اس واقعے کو جب میں نے پڑھا تو میں کافی حیرت ہوا۔ آج تک اس واقعے کو میں کہیں کہا نہیں، لیکن آپ کو بتاؤں بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ کیا تھے؟ بہت بڑے بزرگ تھے، عبادتیں کرتے تھے، اللہ کے قرب کو انہوں نے بہت پایا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن ایک روز ایک گاؤں سے گزرنا ہوتا ہے، اس گاؤں پر وہ مقیم، وہاں پر وہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کبیرہ حیات کے پردے پر آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، وہاں پر ایک فاحشہ عورت کا بھی گھر تھا، وہ انسانوں سے، وہ جوانوں کے مال سے لے کر گناہ کرواتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں اس بزرگ کو بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اتنے نوجوان اس کے حسن کو دیکھ کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے خواہشات کو پوری کرتے ہیں، میں بھی چلا جاؤں۔ وہ بزرگ جو ہے پیسے جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرنے کے بعد اس عورت کے گھر پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ہی پہنچنا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہوتا یوں ہے وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ عورت پیسہ چاہتی ہے، پیسہ دینا ہوتا ہے، عورت کہتی ٹھیک ہے تو تیار رہے، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس بزرگ کے دیکھا اس کے طرف پڑھتی ہے، اللہ کا خوف اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی جو نیکیاں تھی، پرانی نیکیاں جو اس نے کی تھی، ان نیکیوں کے بدولت خدا کے خوف کے ذریعے اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور چیختا ہے، چیختے ہوئے نکلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت پکڑ لیتی ہے، کہتے تم نے اتنے محنت سے پیسہ تم نے کمایا ہے،
اس کا تو منافع بھی نہیں لینا چاہتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ عورت کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف میرے سینے پہ آ گیا ہے. خدا کی شریعت، خدا کے طریقے، خدا کا حکم مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہارے ساتھ بدفعلی کروں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے اپنے مال دے دیے، جو سامان تھے سب چھوڑ دیے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دوڑتے ہوئے نکل گیا، اپنے منزل تک پہنچا. پہنچنے کے بعد کچھ دن وہی رہا. عورت کے دل پر خیال آیا وہ انسان کون تھا جو اپنے دولت کو چھوڑ دیا، جو اپنے قیمتی سے قیمتی چیزوں کو میرے پاس چھوڑ کر بھاگ گیا ہے فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے. ہاں بڑا متقی تھا وہ. اس کے چہرے پر وہ افعال، وہ نظریں، وہ طریقے اللہ اکبر کبیرہ نظر آ رہے تھے. اللہ اس عورت کے دل پر بھی یہ خیال آتا ہے میں چلی جاؤں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار پر توبہ کر لوں، اللہ کے خوف کو بسا لوں. اللہ اکبر کبیرہ. جو ہی اس عورت کا یہ ارادہ کرنا ہوتا ہے، عورت اپنے دکان کو بند کر دیتی ہے، استغفر اللہ کا ٹیگ اپنے سینے پہ لگا دیتی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر خدا کے خوف سے اس بزرگ کی تلاش پر نکل جاتی ہے. جو ہی جانا ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے یہ بزرگ فلاں جگہ پر رہتے ہیں. اللہ جو ہی جانا ہوتا ہے ان کی مریدین، ان کے چاہنے والے بتاتے ہیں حضور ایک عورت ہے جو آپ سے ملنے آئی ہے. وہ بزرگ دنگ ہو جاتے ہیں. اتنے برس اتنا زمانہ گزر گیا مگر ایک عورت، اجنبی عورت آئی ہے. کون عورت ہے؟ اس کے حسن کی لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں. اللہ وہ بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں. جو ہی نظر پڑتی ہے اللہ وہ کانپ جاتے ہیں. ارے یہ وہی تو لڑکی ہے نا جس سے میں گناہ کے ارادے سے گیا تھا. چاروں طرف دیکھتے ہیں، اللہ کا خوف آتا ہے. اس کی موت وہیں پر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مگر وہ بزرگ جس نے اپنے سینے پر اللہ کے خوف کو بسایا تھا، اللہ کے خوف کو بسایا تھا، اس نے فقط اپنے دل پر نہیں بسایا تھا، اس خوف کو اس عورت کے سینے پر منتقل کر دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عورت کہتی ہے میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. میں مکانات بھی چھوڑ دی، میں نے استغفر اللہ پڑھ دیا، میں نے توبہ کر لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں گناہوں کو دوبارہ کرنے والی نہیں ہوں. میں تو شادی کے غرض سے آئی تھی کہ یہ بزرگ مجھے اپنا لیں گے، ہمیں اپنا لیں گے. لیکن یہ وفات کر چکے، اپنانے والا کوئی ہے جو مجھ سے شادی کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت لوگ کہتے ہیں ہاں ایک متقی ہے، ایک پرہیزگار ہے، ایک شخص ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. لوگ کہتے کوئی اور نہیں، اس کا بھائی ہے، اس بزرگ کا بھائی ہے. اتنا بڑا عابد تو نہیں ہے، اتنا بڑا بزرگ تو نہیں ہے، لیکن ہاں وہ بھی ولی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ولایت کا مقام دیا ہے. بہت بڑے بزرگ ہے، اس سے تو شادی کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. جو ہی وہ عورت ان کے سامنے جاتی ہے اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے کہ میرے بندے اس سے تو شادی کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو اللہ کے خوف کے بدولت ایک فاحشہ عورت کو ایک ولی سے شادی کرنے کا موقع ملتا ہے. فقط ایک ولی کی بیوی بننے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس ماں کے پیٹ سے تین نبیوں نے جنم لی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو جب گناہ سے توبہ کر لی اس عورت نے تو وہ ولی کی بیوی بھی بنی، نبی کی ماں بھی بنتی ہے. تو یہ ہے فضیلت توبہ کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجرت فرماتا ہے، اسے اجرت دیتا ہے کسے؟ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا. عورت ڈری، ولی سے شادی بھی ہو گئی اور نبی کی ماں بن گئی. ایک نہیں تین نبیوں کی وہ ماں بنی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کیسا انہیں مقام عطا فرمایا. صرف یہی نہیں، پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، مگر وہ اپنے ابتدائی حالات کے بارے بتاتے ہیں کہ میں اکثر عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا اور گھر پر نہیں پڑھا کرتا تھا، مسجد جایا کرتا تھا. چونکہ میں نے مسجد کی فضیلت کو جانا کہ مسجد کی فضیلت سے گھر پہ تو دولت آتی ہے مگر اس دولت پہ برکت بھی ہوتی ہے. گھر پر پڑھے اللہ کی رزق تو ضرور آئے گی مگر اس رزق میں برکت نہیں ہوتی. مسجد جاتے ہیں تو رزق پر برکت ہو جاتی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے سب نمازی تھے، متقی تھے، سب نماز پڑھتے تھے، عورتیں گھر پر پڑھتی تھی، میں باہر جاتا تھا اللہ کے گھر پر سجدہ کرتا تھا، مگر راستے پر اپنے ابتدائی حالات کو بتاتے ہیں، راستے پر کسی خاتون کا گھر تھا، چھت پر وہ اکثر نماز کے وقت آیا کرتی تھی، میں اسے دیکھا کرتا تھا، وہ مجھے دیکھا کرتی تھی، اللہ اکبر، ہم دونوں کے اندر آنکھوں سے بڑی محبت ہو گئی۔ جب ہم دونوں کے اندر محبت ہو گئی، ہم روز ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے اس وقت کا انتظار کرتے تھے، اللہ اکبر، اس وقت کا ہم انتظار کرتے تھے کہ کب وہ آئے، کب میں اس کی زیارت کروں۔ اس لڑکی نے بھی معمول بنا لیا تھا کہ یہ آئیں گے، میں اسے دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے درمیان میں باتیں ہونا شروع ہو گئی، اللہ اکبر، جو ہی باتیں ہونے شروع ہو گئی، ایک روز وہ نماز کو جا رہے تھے، اللہ نماز کو جا رہے تھے، لڑکی کے گھر پر مہمان آئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، لڑکی کھڑکی سے اشارہ کرتی ہے کہ آج آنے میں تھوڑی تاخیر ہوگی، تو تھوڑی دیر کے بعد آنا، اللہ اکبر۔ وہ بزرگ اپنے گھر جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ دیکھو نماز جب پڑھنا ہوتا ہے اس وقت امام صاحب جو ہے قیرت کو لمبی کر دیتے ہیں، ان کے دل پر خیال آتا ہے کیسا امام ہے، اتنی لمبی قیرت کر رہا ہے، میری محبوبہ تو میری انتظار کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن پر بات آنی ہوتی ہے۔ امام صاحب نماز کو ختم کرتے ہیں، وہ انسان جو بڑے بزرگ تھے، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ اچھی تھی، ان کے خاندان کے ولی گزرے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت کے لیے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ، عورت کہتی ہے مہمان ہے، مہمان ہے، رک جا رک جا، اللہ اللہ، وہ عورت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 منٹ کھڑے ہوئے، عورت لڑکی نہیں آئی، 20 منٹ 30 منٹ، حتیٰ کہ 1 گھنٹہ اس عورت کی محبت پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں الجھن محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں یار پیار جو پانا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے دل پر خوف آتا ہے، خشیت الہی اس کے دل پر جگہ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے اے انسان، تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کے گھر پر کھڑے ہونے سے تجھے الجھن محسوس ہوتی ہے اور تو گھنٹے گھنٹوں تو یہیں پر کھڑا ہے، تجھے الجھن محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو سن لے، تو اللہ کا دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، مگر حقیقتاً تو اللہ کا دعوے دار ہے، لیکن محبت اس لڑکی سے کرتا ہے، عاشق اس لڑکی کا ہے، وہ کہتا ہے میں نے عبادت اللہ کے سامنے کی ہے، سر میں نے اللہ کے سامنے جھکایا ہے، ہاں ہاں یہ خیالات تو میرے ذہن پر تھی، لیکن آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز قیمتی نہیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے میری محبت ہو، جو ہی اس لڑکی کو چھوڑنا ہوتا ہے، چھوڑ کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے، انہیں ولایت کا مقام عطا فرماتا بنظر آتا ہے۔ دیکھیں جب ہم دنیا والے کو چھوڑ کر اللہ سے کانٹیکٹ کو مضبوط کرتے ہیں نا، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے، اللہ ہمارے تقدیر کو چمکاتا بنظر آتا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج ہم اللہ سے اپنے کانٹیکٹ کو نہیں بنا رہے ہیں، اللہ سے اپنے کانٹیکٹ کو نہیں بنا رہے ہیں؟ وجہ فقط یہ ہے کہ ہمارے دل پر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کا خوف اگر ہوتا تو ہماری کیفیت کیا ہوتی، اللہ کا اگر خوف ہوتا ہمارے حالات کیا ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتائیں آج اللہ کا خوف نہیں ہونے کی وجہ سے آج جو عیسائی لڑکیاں ہمارے بزرگوں کے سامنے آ کر اپنے جسموں سے پردے کو ہٹا کر انہیں بہکانے کی کوشش کرتی تھی، اللہ کا خوف تھا وہ بچ جاتے تھے، مگر آج نوجوانوں نے انٹرنیٹ پر عیسائی لڑکیوں کے جسموں کو دیکھنا شروع کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح ہمارے اسلاف جو تھے وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جتنے سارے بزرگ ہیں نا، جتنے سارے بزرگ ہیں نا، انہوں نے پہلے اپنے نفس کو مارا ہے، اپنے نفس کی قربانی دی ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں آج ہم اپنی انگلیوں سے انٹرنیٹ پر جا کر نہ جانے کتنے سارے گندے سے گندے مناظر
دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے بھی دیکھ کر حیا کرتے ہوں گے، لیکن بتاؤ عیسائی لڑکیوں کو عیسائی لوگ بھیجتے تھے تاکہ بدنام کر دیا جائے مسلمان کو۔ ایک عابد کے پاس بھیجا گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پتلے سے کپڑے کو بارش کے موسم پر اسے بھیجا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت جاتی ہے، جانے کے بعد کپڑے کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے گھر کے اندر داخل ہو جانے دے۔ وجہ کیا ہے کہ میں بارش پر بھیگ رہی ہوں، اللہ کی بندی ہوں، آپ کتنا کر ہی سکتے ہیں، کپڑا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ بیچاروں کو، بے سہاراؤں کو وہ سہارا دے، مجھے کچھ دیر رات میں آج اپنے گھر پر رکنے دے، کپڑا دے۔ وہ بزرگ کپڑا دیتے ہیں، عبادت پر لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اپنے مشن کو شروع کرتی ہے، اللہ مشن کو شروع کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ فحش کاموں کو اپنے جسم کی نمائش اس بزرگ کے سامنے کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگ اپنے دل کو قابو پر لیتے ہیں اور اگر بتی وہ جو موم بتی جل رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اس قندیل پر اپنی ایک انگلی کو جلا دیتے ہیں، اللہ۔ پھر صبح تھوڑی دیر کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، عورت پھر آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی دوسری انگلی کو جلاتے ہیں، اسی طریقے سے 10 انگلیوں کو وہ جلا دیتے ہیں۔ لڑکی پوچھتی ہے وجہ کیا ہے، وہ انسان وہ بزرگ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے خوف سے کانپتا ہوں، ڈرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آج بغیر گناہ کیے جب مجھے یہ دنیا کی آگ جلا دیتی ہے تو جب میں تم سے گناہ کر لوں گا وہ جہنم کی آگ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے، اللہ کبیرہ۔ عورت کو یہ الفاظ سننے تھے، عورت کہتی ہے تیرا رب جو ہے تجھے یہ حکم دیتا ہے، مگر میرے بزرگوں نے تو، میرے بڑوں نے تو مجھے تجھ سے گناہ کرنے کو بھجوایا تھا، جا میں اپنے مذہب کو چھوڑتی ہوں، تیرے مذہب کو اپناتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لڑکی عیسائی مذہب کو چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ تھے ہمارے بزرگان دین، یہ تھے ہمارے اسلاف کہ عیسائی بھی اگر اپنے مشن کو لے کر آتے تھے مگر آتے تھے اپنے مشن کو لے کر جاتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو۔ وجہ کیا تھی کہ اپنے دل پر انہوں نے خوف خدا کو بسایا تھا۔ کیا بسایا تھا صاحب؟ خوف خدا، اور خوف خدا ہی کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان سے مجھ سے زمین پر ڈرے گا میں میدان محشر کو اسے بے خوف کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بے خوف۔ اب چاہے آسمان میں جو وہ ٹکیا یعنی سورج جو چمکتی ہے، سورج کی جو تپش ہے، آج پیٹ طرف سے چمک رہی ہے، کل سامنے طرف سے چمکے گی۔ جب میدان محشر کو سورج کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، کسی چیز کو بھی دیکھے گا، خوف نہیں کرے گا، کیونکہ اس بندے سے میں خوف کو اٹھا لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر تم اس زمین کے اوپر اللہ کے خوف سے زیرو بنتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میدان محشر کا ہیرو بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے زمین کے اوپر ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ وہاں پر زیرو بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ عزیزان گرامی، میں بتاؤں محشر پر ہمارے نامہ اعمال بھی تولے جائیں گے۔ بس ابھی ہماری ماں بہنوں نے بھی کافی قربانی دی، ہمارے بھائیوں نے بھی کافی قربانی دی، تو ہماری مائیں جو ہیں ان کا کیا رول ہوگا محشر پر، کہ ان کی بھی کچھ فضیلت ہے۔ ایک حدیث سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنی کتاب پر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اس کے نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری رہے گا، جو نیک کام کرتا تھا وہ بھاری رہے گا، اور بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے دب جائے گا اور گناہ جو ہے ہلکے ہو جائیں گے، وہ ایسے اوپر ہو جائے گا۔ جو عام طور پہ بھی ہوتا ہے، جو بھاری چیز ہوتے ایسے ہو جاتا ہے، جو ہلکے چیز ہوتے اوپر آ جاتا ہے بھاری چیز کے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اسی درمیان پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ اڑتا ہوا آئے گا، اس کے گناہوں کے پلے پر چڑھ جائے گا، جو ہی چڑھنا ہوگا، اللہ اکبر، جو
نہیں چڑھنا ہوگا، وہ پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا. یہ جو نیکیوں کا پلہ تھا اس کے سامنے ہلکا روئی کی طرح ہو جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. وہ فرشتے اس وقت اسے لے کر جہنم پر ڈالنے والے ہوں گے. وہ انسان پوچھے گا یہ کون سے کاغذ کا ٹکڑا ہے جو کہ ناخن سے بھی چھوٹا سا ہے مگر اس کا پاور اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے ندا آئے گی ایک کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دکھاؤ. وہ کھول کر دکھانا ہوگا. اس بچے نے اپنے ماں باپ کو فقط ایک مرتبہ تکلیف دے کر اف کہلائی تھی. اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال پر اس کے برائیوں کو بھاری کر دیا، ثوابوں کو ہلکا کر دیا. یہ فضیلت ہے ماں باپ کی. اللہ اکبر. لیکن آپ نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا نہیں چھوڑا. آج انسان اگر کچھ حد تک شروعات پر پہلے محبت ہوتی ہے یا پھر وفات کے بعد انسان محبت کو ظاہر کرتا ہے 40ویں کر کر، لیکن اللہ اکبر میں بتاؤں جو بندہ جوانی پر اور جو بندہ شادی کے بعد محبت اپنے والدین سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ورنہ کوئی کتنا بڑا بھی مرید کیوں نہ ہو اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر نیکیوں کو نہیں لکھتا بلکہ برائی کو لکھتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے حضرت اپنے مرید کا نام کیوں لیا؟ آپ سوچتے ہوں گے مرید کا مقام بڑا، مرتبہ بڑا. میں اس کی نفی نہیں کرتا. ہاں مرید کا مقام بڑا ہے، مرید کے مرتبے مراتب بہت بڑے ہیں کیونکہ اس کا کنیکشن جو ہوتا ہے پیر کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے ہاتھ کو پیر کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، خود کو بیچ دیتا ہے. پیر پھر اپنے رنگ پر رنگ دیتے ہیں، ان کا رنگ مصطفی والا رنگ ہوتا ہے. ہاں تو مریدوں کی بھی فضیلت ہے. ہمارے ہم مرید جو ہیں ہماری بھی فضیلت ہے. اس سے زیادہ میں بتاؤں زیادہ سے زیادہ فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میدان محشر پر ہمارے پیر رسول اللہ سے سفارش کروا کر ہمیں پل صراط پار کروا لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہاں آپ کی فضیلت بڑی، آپ مرید ہیں، آپ کے مرتبے بڑے، مگر میں بتاؤں ایک صحابی رسول اللہ کبیرہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بڑے یا صحابی رسول بڑا؟ میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا. ہمارے اسلاف فرماتے ہیں پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ ولی، یہ صحابی کے گھوڑے میں جو لگے ہوئے ریت ہے اس سے بن کے مرتبے کم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اور رسول کے ہر ایک صحابی جنہوں نے ان پر ایمان لایا اللہ اکبر کبیرہ وہ ہر ایک کوئی جنتی ہے مگر ایک صحابی تھے اللہ اکبر کبیرہ ان کا نام حضرت علقمہ تھا. اللہ بتاؤ حضرت علقمہ کا جب وفات کا وقت آیا اللہ اکبر جب وفات آنا تھا انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کرام نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ جو آپ کے صحابی ہے نا آج ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اپنے بھائی کی اطاعت کے لیے چلو، عیادت کے لیے چلو. اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر جاتے ہیں. جانا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کلمہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. وجہ پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. وجہ پوچھنا ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے کوئی وجہ ایسی تو نہیں ہے جو یہ گناہ کو کیا کرتے تھے آپ کے در پر یہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. اور صحابی پوچھتے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی نا. بیوی کہتی ہے میں نے کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا لیکن ہاں جب سے یہ مجھ سے شادی کیا ہے اپنی ماں کو مجھ سے دور رکھا کرتا تھا. اللہ اکبر. جب حضور سنتے ہیں کہتے اپنی ماں کو بلاؤ. ان کی ماں کو بلانا ہوتا ہے. ان کی ماں سے حضور پوچھتے ہیں اے میرے صحابی کی ماں کیا تو اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہے؟ کیا اپنے بیٹے کو تو معاف نہیں کرے گی؟ دیکھنا آج وہ مرنے والا ہے. اللہ. وہ ماں کہتی ہے مجھے اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچائی ہے. مجھے ٹائم پر کھانا نہیں دیا کرتا تھا، مجھے کپڑے لا کر نہیں دیا کرتا تھا، میرے بستروں کو اس نے الگ کر دیا تھا. اللہ اکبر. عورت چیخ کر رو کر حضور کو جو ہے تو اپنے درد کو سناتی ہے. حضور کہتی آخری ٹائم آ گیا ہے اسے تو معاف کر دے. عورت کہتی میں اسے معاف نہیں کرنے والی. اللہ. جب وہ کہتی ہے حضور کہتے
کہتے ہیں چلو القما اٹھاؤ، ایک آگ جلاؤ، جلانے کے بعد اس پر القما کو ڈال دو۔ اللہ اللہ، ماں کا دل چیخ اٹھتا ہے، کہتا میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کرو، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ کہتا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی، آج تو ڈر رہی ہے کہ اسے کہیں میں دنیا کی آگ پر نہ ڈال دوں، مگر اگر تو معاف نہیں کرے گی تو فرشتے سے جہنم کی آگ پر ڈال دیں گے۔ اللہ اللہ، ماں کہتی ہے میں نے معاف کیا، تو ہی ماں کہتی ہے میں نے معاف کیا۔ حضرت القما کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہنا ہوتا ہے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ دیکھو ایک صحابی رسول تھے، مگر ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بتائیں آج ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس کے بدولت ہم صحابی سے بھی ممتاز ہو جائے؟ اسی لیے عزیزان گرامی، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے ماں باپوں کی خدمت کریں، چونکہ یہ وہی ہے جن کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جنت کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کسی پیر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تمہارے پیر کے نیچے جنت ہے، کسی مولوی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ مولوی کی پیر کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر، پیرانے پیر کے بارے میں بھی نہیں فرمایا اس کے قدم کے نیچے تیری جنت ہے۔ جنت جیسی مقدس چیز کو اللہ کے رسول نے ماں کے قدم کے نیچے رکھا اور کہا اگر تو اس کی اتباع کر نیچے رہتا ہے وہ جنت جو بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کے بدولت پیر کے نیچے رہنے کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر جنت عطا فرماتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت کو بہت کو عزیزان گرامی، تو یہ فضیلت ہے ماں باپ کی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم پیر کا نعرہ لگا کر ہم جنت چلے جائیں گے؟ پیر اگر تمہیں پرسات پار کر دے حضور کی سفارش سے تو جنت تو کہاں تلاش ہوگی؟ چونکہ جنت والا تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر ماں کو خوش کیا ہے تو جنت کے دروازے کو کہاں سے تلاش ہوگے؟ چونکہ تم نے باپ کو خوش کیا ہی نہیں ہے۔ اگر باپ کو بھی تم نے خوش کر لیا مگر تم نماز نہیں پڑھے تو چابی کو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چابی جو ہے کیا ہے؟ نماز ہے۔ دروازہ کیا ہے؟ باپ ہے۔ جنت کیا ہے؟ ماں ہے۔ اور پرسرات پار کرانے کے لیے کون ہے؟ محبت رسول ہے۔ تو اس سے آپ اپنانے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہنا ہے اسی لیے عزیزان گرامی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رسول سے محبت کرے آپ مومن ہو جائیں گے۔ اب مومن پرسرات پار کریں گے، اور مومن ہو کر مرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، کوئی انسان کتنا بڑا بھی کچھ ہو جائے مگر یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ انسان جو مسلمان ہے مومن ہو کر مرے گا۔ کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن آخری وقت پر وہ کافر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہو جائے گا، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مومن ہو کر جائے گا۔ جو مجھ سے محبت کرے وہ مومن ہوگا، اور جو میری اہل بیت سے محبت کرے وہ مومن ہو کر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول سے پوچھا گیا حضور آپ کی اولاد سے محبت کر کر اگر کوئی مرے آپ اس کے لیے کون سے درجات کو دیتے ہیں؟ میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری اولاد پر اپنی جان کو نچھاور کرتا ہے وہ جنت پر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتائیں ہر ایک کی جنتیں الگ الگ، ولی کی جنت الگ، صحابی کی جنت الگ، جنت میں وہ درجات الگ الگ ہوں گے۔ نبیوں کی جنت الگ، نبیوں کے نبی کے لیے مصطفیٰ کریم کی جنت الگ، مگر جس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کے لیے بنایا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اس جنت پر میں اکیلا نہیں رہوں گا بلکہ اس جنت پر وہ بھی رہے گا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔
جو میری اولادوں سے محبت کرتا ہوگا. اسی عزیزان گرامی میں آپ سے گزارش کروں گا اگر مومن ہو کر مرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے دامن کو تھام لے. چونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر بھی مرے اور یہ اہل بیت ہو, آل رسول سے چڑھتا ہو, اللہ اکبر کبیرہ, خانہ کعبہ کے اندر ہو, نماز پڑھتا ہو, روزے کے حالت پر ہو, حضور فرماتے ہیں تب بھی وہ جنت پر نہیں جائے گا. نماز پڑھتا ہو خانہ کعبہ کے اگر ارد گرد بھی کوئی مرے تو جنت کا اسے پروانہ حضور نے دیا ہے, مگر خانہ کعبہ کے اندر مرے تو بھی وہ جنتی نہیں. یہ سرکار فرماتے وجہ کیا, اہل بیت کی بغاوت. اسی عزیزان گرامی وقت ختم ہو چکا. بس ایک یہ بنی اسرائیل کی ایک بات بتاؤں کہ ماں باپ کی اہم حکم کی کتنی اہمیت, نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہے. دیکھیں نماز جیسی جو عبادت ہے اس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا, مگر اللہ کے رسول فرماتے کہ تیری ماں تجھے نفل نماز کی حالت میں بلائے تو چلے جایا کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماں کا دل جو ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے, اس کے دل پہ فکر کافی ہوتی ہے. اپنے فکر والے دل سے تمہیں بلائے گھبراہٹ سے, بیٹا تو تو اللہ اکبر اگر کہنے والا ہو تو ماں کہہ دیا کر. عزیزان گرامی بنی اسرائیل پر اسی طرح ایک شخص تھے حضرت زریج, جو نام یاد رہتا زریج. انہوں نے اپنا خانقاہ بنایا, ایک قیام گاہ, چھوٹا سا گھر تھا, اس پہ وہ فقط نماز پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے فیوز سے, اللہ کے رحمتوں سے کافی وہ فیضیاب ہوا کرتے تھے. ایک دن ماں کو خیال آیا میرا بیٹا عبادت پہ مصروف ہے, میں اپنے بیٹے سے مل نہیں پاتی, بیٹے سے جا کر مل لوں. اللہ اللہ. ماں دروازے پر آ کر کہتی ہے بیٹا عبادت پر مصروف ہے, ماں تجھ سے ملنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. حضرت زریج نماز میں تھے, آواز نہیں دیتے ہیں. ماں کہتی بیٹا نماز پر ہے, میں انتظار کر رہی ہوں, مجھ سے مل لینا. اللہ اللہ. ماں وہیں پر کھڑی رہتی ہے, وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جو ہی سلام پھرتے ہیں بھول جاتے ہیں. وہ شیطان کمبخت ملعون انہیں بھلا دیتا ہے, بھلانا ہوتا ہے. پھر نماز کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں آواز دیتی ہے بیٹا. اللہ اللہ. اب بھی کوئی جواب نہیں ہے. ماں کہتی ہے بیٹا بیٹا, لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا ہے, کوئی جواب انہیں نہیں مل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو ہی ان کے بیٹے کو خیال آتا ہے کہتے اب سلام پھروں نا, اب مل لوں گا. اسی طریقے سے بار بار شیطان بھلاتا رہتا ہے, کہتے اب مل لوں گا, اب مل لوں گا. اللہ اللہ. ماں بیچاری تنگ ہو جاتی ہے, کہتی میرا بیٹا مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, جس کو میں نے پیدا کیا, جس کے بدولت اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہو پا رہا ہے, کہ وہ مجھے بھول گیا ہے, وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر تو عبادت کے بعد بھی وقت نکال سکتا تھا. تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, تو میرے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا, تو مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. جا اللہ تبارک و تعالی تجھے کسی منحوس سے ملاقات کروائے, کسی منحوس کا چہرہ دکھائے. ماں یہ بدوا دے کر گزرتی ہے. اللہ اللہ. یہ بدوا دے کر گزرنا ہوتا ہے. حضرت زریج نماز چھوڑتے ہیں, چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں ماں ناراض ہو گئی. اللہ اللہ. فکر پیدا ہوتی ہے, پھر نماز کو لگ جاتے ہیں. ایک بدکار عورت ان کے گھر پر آتی ہے, گھر پر آنے کے بعد گھر سے نکلتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اور اکیلے گئی ہے, ان کے گھر سے نکلی ہے. کچھ دن کے بعد اس کے کوکھ سے ایک بیٹا, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیری شادی بھی نہیں ہوئی, یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حضرت زریج پر الزام لگا دیتی ہے یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے, وہ جو ڈھونگی بابا ہے نا اسی کا بچہ ہے. اللہ کبیرہ. لوگ جاتے ہیں, ایک بڑا سا ہجوم تیار ہو جاتا ہے, اس کے خانقاہ کو, ان کے قیام گاہ کو توڑ دیا جاتا ہے. توڑنے کے بعد اس بزرگ کو پکڑ کر, ان کے کالر کو پکڑ کر انہیں کبھی مکہ مارا جاتا ہے, کبھی دھکا مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے. وہ بزرگ کہتے مجھے کیوں پیٹ رہے ہو, وجہ کیا ہے, غلطی کیا ہوئی, یہ کس کا بیٹا, کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے تم نے گناہ کیے, تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی اور شرافت کا تو لباس پہن کر ہمارے سامنے آتا ہے, تیری حقیقت سامنے آ گئی ہے. کہتے کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے اس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے, دیکھ تمہارے سامنے تمہارا بچہ ہے, حرام کاری کر کر تم نے اپنے بچے کو تم نے اپنے بچے کی پیدائش کی ہے اور تم اپنے اوپر ولایت کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ اکبر.
कबीरा। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुमने पीटा ठीक है, और इसका फैसला कर देते हैं। वो अल्लाह के वली अल्लाह के दरबार पर जाते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इशारा करते हैं, ए रब फैसला फरमा, फैसला फरमा। बच्चे के पेट के ऊपर हाथ रखते हैं, बच्चा बोलने लग जाता है और उससे पूछते हैं, ए बच्चा बता तू किसका बच्चा है? बच्चा कहता है मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, तू तो अल्लाह का वली है, तू तो अल्लाह का वली है, तू बच्चा तू किसका है? कहता है मैं किसी और का बच्चा नहीं हूँ, मैं चरवाहे का बच्चा हूँ। ये मुंह कहीं और से नहीं बल्कि चरवाहे से वो काला करवा कर आई थी। कहता है बच्चा कि फिर वजह क्या है? मुझे मार पड़ी। अल्लाह अल्लाह बुजुर्ग समझ जाते हैं वजह कुछ और नहीं, मेरी माँ की नाराजगी है। अगर माँ नाराज ना होती तो मुझे पिटाई नाराज नहीं होती तो मुझे पिटाई नहीं पड़ती। फिर लोगों ने कहा हुजूर हमें माफ कर दे, हम आपके घर को सोने का बना देंगे। का सोने के बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूं कि मुझे पिटाई क्यों पड़ेगी। तो देखिए अगर माँ बाप की नाफरमानी करे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वली को भी नहीं छोड़ता, अपने दोस्त को भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया पर जो आवाम से पिटाई खिला देता है। ये वलियों के साथ कुछ वलियों के साथ खास है। अक्सर मोमिनों को जो उनकी गलती की सजा दुनिया पर मिल जाती है, काफिरों के लिए जन्नत है लेकिन मोमिन के लिए क्या ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया, अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है। इसीलिए जाने का हमें नफल की बात थी, लेकिन एक तारीख मुझे याद आ रही है फर्ज की, नफल की तो है, एक तारीख फर्ज की है। अच्छा देखिए अगर हम नमाज पढ़ने जाएं जो फर्ज है, माँ रोक के क्या करेंगे आप? रुक जाएंगे? पता नहीं नफल का हुक्म है। लेकिन एक इंसान को उसकी माँ ने हज करने जाने से रोका था, तो क्या हुआ था पता है? बस बताकर गुफ्तगू को खत्म करूं। माँ के पास बेटा जाता है और कहता माँ मैं हज करना जाना चाहता हूँ, बड़े दिनों से हज नहीं किया, खाना काबा का तवाफ करूंगा, मदीने वाले मुस्तफा का गुंबद उसकी ज़ियारत करूंगा, माँ इजाजत दे देना। माँ कहती बेटा तू चला जाएगा, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तो तुम्हारे घर पर बाप नहीं है, तू रह जा, मेरा दिल नहीं चाहता कि तू जाए। बेटा कहता माँ तू मुझे हज जैसी इबादत करने से नहीं जाने देना चाहती? माँ तुझे क्या पता है? अल्लाह अकबर। माँ को झुंझोड़ता है, ठुकरा देता है, आगे बढ़ जाता है। माँ कहती या अल्लाह इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, इस पर तो अपनी ताकत दिखा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो निकलता है, एक गांव की तरफ जाता है, कहीं जाता है गांव की तरफ तो बुजुर्ग सड़क पर नहीं सोता बल्कि अल्लाह के घर पर जाता है। कहता मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दिन भर सफर करूंगा। देखो नीयत कितनी अच्छी है। वो बुजुर्ग चले जाते हैं मस्जिद पर, रात भर इबादत करते हैं। इबादत करना होता है, उसी गांव पर एक चोर का आना हो जाता है। चोर आता है, क्यों ही किसी के घर पर चोरी करने जाता है ना, साहिबे खाना को उस घर का मालिक था, पता चल जाता है मेरे घर पर कोई चोर आया है, हथियार को लेता है और सबों को इशारा कर देता है कि मेरे घर पर चोर आया है। चोर को दौड़ाता है, चोर की सदा लेकर पूरे मोहल्ले वाले को जगाता बताता है। पूरे मोहल्ले वाले मुत्तहिद थे अपने यार के लिए, सबको अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, नींद छोड़ देते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं और अल्लाह अल्लाह उस चोर के पीछे दौड़ते हैं। वो चोर दौड़ता दौड़ता मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है। जो ही दाखिल होना था, अंदर जाने के बाद वो चोर गायब हो जाता है। अल्लाह अल्लाह जो ही गायब होना था, मस्जिद के अंदर लोग दाखिल होते हैं, देखते हैं कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, देखते चोर अगल बगल में कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह लोग उस इंसान को पकड़ लेते हैं, कहते तू ही चोर है। वो कहता मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तू मुझे पकड़ के क्यों ले जाता है? अल्लाह अल्लाह कहते तू इबादत का ढोंग करता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को फरमानी नाफरमानी करता है, तुमने चोरी की है और शराफत का तू लिबास पहनकर मस्जिद पर आकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। उस वक्त के लोग बादशाह के सिपाही आकर उसके बादशाह के दरबार पहुंच जाते हैं। बादशाह को पता चलता है इसने चोरी की है। बादशाह जल्लाद को हुक्म देता है जा जा इसके हाथ काट दे। फिर बादशाह कहता है सिर्फ हाथ ना काटना, इसके पैर को भी काट देना। अल्लाह अल्लाह हाथ काट दिया जाता है, कुछ बोलने की मोहलत नहीं दी जाती, कुछ बोलना चाहता है मगर पैर भी काट दिए जाते हैं, कुछ बोलना चाहता है ज़बान को भी छीन दिया जाता है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। कुछ देर के बाद ज़बान पर कुछ ताकत आती है,
उस वक्त वो सिपाही उसे बाजार पर ले जाता है, इफरत का निशान बनाते हुए आवाम से मुखातब होकर कहता है, देख ये जो इंसान है इसने चोरी की यही सजा है। उसके हाथ काट दिए जाते हैं, इसके ज़बान पर ताकत आती है और ये कहता है ये चोरी की सजा नहीं है बल्कि ये माँ की नाफरमानी की सजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मते वालिदैन, अस्मते वालिदैन, अस्मते मुस्तफा, नारे अल्लाहु तकबीर। अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें हज जैसी मुक़द्दस इबादत को गया था मगर माँ की नाफरमानी उसने की तो हालत उसका क्या हुआ, या हाथ कट गया, पैर कट गया। इसीलिए जिज़ाने कराम में आप सबसे गुजारिश करूंगा आप इबादत भी करें ना। इबादत की कद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इबादत सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है। वो दिगर कामों से इससे आप अंदाज़ा निकाल लें कि हमसे माँ बाप की रजामंदी लेनी है कि नहीं लेनी। और इन माँ बाप के हुक्म से हमें दर्जात भी बुलंद मिलते हैं। पता मखदूम माहिमी जो बहुत बड़े बुजुर्ग है, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने दरसियात मदरसे में नहीं सीखा, मतलब बता के खत्म कर दिया। मखदूम माहिमी जो है मदरसा नहीं गए थे मगर बहुत ही इल्म था। क्यों? चूंकि इनकी माँ के पास जब इजाजत लेने के लिए गए थे, माँ मैं मदरसा जाना चाहता हूँ, मौलवी बनूंगा। माँ कहती बेटा कोई नहीं है, तू ना जा। बेटा जिद करता है, कहते बेटा ना जा, रुक जा, मैं तुझे दुआ देती हूँ कि तू बगैर मदरसा जाए हुए तुझे ऐसा उस्ताद मिलेगा कि तू उनसे बड़ा आलिम बनेगा। तो ये जो थे नमाज को जाते थे, नमाज को जाते थे, समझ में आ रही बात? नमाज को जाते थे। उस वक्त एक बुजुर्ग जो थे पानी जहाज में सफर करके आए हुए थे, पानी जहाज में सफर करके आए हुए तो लोग सब हाथ चूमते हैं, कहते हैं बच्चे इधर आ। हज़रत मखदूम माहिमी को बुलाते हैं, बुलाना होता है अल्लाह अल्लाह, बुलाने के बाद कि तू मुझे जानता है? कहता नहीं जानता। आप कौन? आप बुजुर्ग लग रहे हैं। कहते मैंने अल्लाह के हुक्म से तेरी माँ की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया, अल्लाह ने मुझे तुझे पढ़ाने को भेजा है। कहते आप कौन है? कहते अल्लाह ने किसी को पढ़ाने के लिए किसी और को नहीं भेजा, मैं खिज़िर हूँ, अल्लाह ने खिज़िर को भेजा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम उन्हें पढ़ाते हैं। देखो कितना मुक़द्दस उस्ताद माँ की दुआ से आया है। अल्लाह अल्लाह, पढ़ाते हैं, एक दिन पढ़ाते हैं, दूसरे दिन पढ़ाते हैं, लेकिन पहले शर्त ये लगा देते हैं हमारे अंदर, हमारे पास जो पढ़ाई होती है ये किसी को बताना नहीं, वरना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं। अल्लाह अल्लाह, कहते ठीक है नहीं पढ़ाऊंगा। मगर माँ एक दिन पूछती है बेटा नमाज को तू पहले जल्दी आ जाया करता था, मगर इतने वक्त को कहाँ लगा दिया था? अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते हैं माँ तुझे क्या बताऊं, लेकिन दिल पर ख्याल आता है अगर बता दूं वो पढ़ाएंगे नहीं, अगर ना बताऊं माँ नाराज हो जाएगी। वो बुजुर्ग भी अगर मिले हैं माँ की दुआ से मिले हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर ना बताऊं वो भी मुमकिन है निकल जाए। अल्लाह अल्लाह, वो कहते हैं माँ बात ये है ना, मैं जब आता हूँ ना मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ाने के लिए खिज़िर को भेजा है। हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम आकर मुझे पढ़ाते हैं। ताख़ीर इसलिए होती है, लेकिन माँ अफसोस कि आज के बाद वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे। माँ कहती बेटा वजह क्या है? कहते उन्होंने शर्त लगाई थी कि किसी को बताना नहीं। कहते बेटा जा, तेरी माँ की दुआ है। अल्लाह अल्लाह, तू जितना आज पढ़ा है इससे ज्यादा तू बड़ा आलिम बनेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम के पास जाना होता है तो देखते हैं खिज़िर अलैहिस्सलाम कहीं गायब नहीं हुए हैं बल्कि पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटा तू अपनी माँ को बता दिया? हाँ हाँ, मैंने वादा किया था कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आज से तुझे नहीं पढ़ाऊंगा। पहले तुमने बात मानी नहीं, बात मानी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उस्ताद को, तुम्हारे उस्ताद को तुम्हारा उस्ताद बनाकर मुझे भेजा। आज अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी माँ के दुआ को इस कदर से कबूल फरमाया है कि अल्लाह ने इल्म को तुम्हारे सीने पर बसा दिया है। अब जो तुम्हारे सीने पर है, अगर तुम मदरसे का रुख करता तो मौलवी बनता, आलिम बनता, मगर अल्लाह ने तुझे विलायत का मकाम दे दिया।
ولایت کا مقام دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ماں کی دعا سے کیسے ولایت کا مقام دیتا ہے۔ اسی لیے جزانے کرامی میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ اللہ کے خوف کو بسائے، اللہ کے خوف سے نماز پڑھے، اللہ کے خوف سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، انہیں اف تک نہ کہیں۔ اسی لیے جزانے کرامی جب ماں اف کہتی ہے نا اللہ کا عرش پر نظر آتا ہے۔ وآخر دعوانا البلاغ۔ جزانے کرامی ایک مرتبہ میں چاہوں گا اس رات کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے پر اللہ کے رسول کے لیے ہم جتنے درود پڑھیں اللہ کے رسول کے اتنے قرب کو پاتے ہیں، چونکہ رسول فرماتے ہیں اگر تم میرے قرب کو چاہتے ہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اللہ کے قرب کو چاہتے ہو اپنے فرائض کو ادا کرو۔ اس رات آج سب ہم حضور کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں۔ جزانے کرامی تھوڑی دیر کے جس طرح آپ نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں۔